اب میں جس مقرر کو دعوت دے رہا ہوں، فارسی شاعری اقبال کے فارسی کلام کی تفہیم کے لیے اور تسہیل کے لیے ان کی خدمات بہت نمایاں ہیں، تو میں زحمت دیتا ہوں ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، پیام مشرق کا، میں نے 14 برس کی عمر میں جب منشی فاضل کیا تو اس کے کورس میں یہ کتاب تھی، اور اس دن سے مجھے یہ کتاب پوری زبانی یاد ہے، الف سے لے کے آخر تک۔ اور اس کتاب کو میں نے 2 برس میں پڑھایا، 2 سال میں نے لگاتار اس کتاب کو پڑھا۔ میرے شاگرد موجود ہیں جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، تو اس کتاب سے مجھے بڑی محبت ہے۔ آغاز میں کروں گا اقبال کی اس 2 بیتی سے۔ اقبال کی اس کتاب میں 155 2 بیتیاں تھیں جو اب 163 ہیں، اور اس میں بہت سی تبدیلیاں انہوں نے وقت کے ساتھ کی ہیں، اور بابا طاہر اریاں کا رنگ ان میں بہت زیادہ نمایاں ہے۔ اقبال کے ہاں ایک ایسا مد و جزر ہے ذہنی طور کہ کبھی وہ وحدت الوجود سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن جذب کی کیفیت میں جب آتے ہیں تو وحدت الوجود میں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ شہید ناز او بزم وجود است، نیاز اندر نہاد ہست و بود است، نمی دانی کہ از مہر فلک تاب، به سیمای سحر داغ سجود است، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا جو بیان کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس 2 بیتی سے زیادہ کوئی بھی حمدیہ کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ شہید نازع بزم وجود است، یہ محفل وجود اس کے ناز کی گواہ ہے، اور نیاز اندر نہاد ہست و بود است، ہست و بود کی فطرت کے اندر نیاز ہے، لانگنگ ہے، ڈیزائرز ہیں، آرزو ہے۔ نمی دانی کے از مہر فلک تاب، بے سیما یہ سحر داغ سجود است، جیسے میں نے کہا سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود کو انہوں نے ریفلیکٹ کیا۔ میں مزید یہ عرض کروں گا کہ اس کتاب کا آئیڈیا اقبال نے اگر جو 1923 میں یہ چھاپی ہے، لیکن آئیڈیا 1901 کا ہے، اور وہ آپ کو مرزا غالب کی اس نظم میں ملتا ہے جو بانگ درا کی ہے۔ اور یہ کتاب گوئٹے، حافظ، نظیری، ناصر خسرو اور عنصری کے اثرات، اور اس کے بعد عرفی کے اثرات اس میں ملتے ہیں، اور سب سے زیادہ غالب کے اثرات ملتے ہیں۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، کیونکہ اس کی بھی میں وضاحت کر سکتا ہوں کہ غالب کے اثرات اس میں کیوں ہیں اور حافظ کے اثرات۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو پہلا ایڈیشن ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اے باد صبح میرا سلام شیراز میں حافظ کے مولد پہ پہنچا دو، کہ وہ خاک جو ہے شیراز کی اس نے نکتہ وروں کی آنکھوں کو روشنی بخشی۔ لیکن بعد میں ہو جاتا ہے کہ صبا سلام من بدلشن وہی مر بے، یعنی حافظ اور گوئٹے کو انہوں نے انٹرچینج کیا ہے ان دونوں چیزوں۔ پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کتاب سب سے پہلے جب ایران میں پہنچی ہے تو ملکی شعراء بہار کے پاس پہنچی، اور بہار نے جب کہا ہے کہ ایسے حاضر خاصہ یہ اقبال گشت واحدی کا 100,000 برگزشت، ہیکلی گشت از سخن گوئی بفا، ہیکلی گشت از سخن گوئی بپا، گفت کل السید فی جوف الفرا، کہ اقبال کی مثال ایک ایسے ہیکل کی ہے، بہت بڑے جسم کی، یا اس کو کہہ لیں مقدس ٹیمپل کی کہہ لیں، یا بہت بڑے جسم کی، کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا ہے کل السید فی جوف الفرا، کہ تمام شکار گورکھر کے پیٹ میں ہے۔ اقبال کو پڑھ لو تو تمام اسالیب سخن آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جب عرفانی نے بہار سے پوچھا کہ کل السید فی جوف الفرا تو انہوں نے کیوں کہا، حالانکہ اس سے پہلے کہا ہے شاعران گشتند جیشی تار و مار، ون مبارز کر کار ست سوار، تو بہار نے کہا میں نے پیام مشرق پڑھ کے
یہ شعر کہا تھا، کیونکہ اس میں منظومات بھی ہیں، غزلیات بھی ہیں، 2 بیتیاں بھی ہیں، اور اس میں طویل نظمیں بھی ہیں۔ یہ بھی چیز آج آپ نوٹ کر لیجئے، یہ بھی کسی کے شاید نوٹس میں نہیں ہے۔ اور وہ لوگ میری طرح جنہوں نے کورسپونڈنس پڑھی ہے، جو مولانا غلام رسول مہر اور مولانا عباد اللہ سندھی کے درمیان ہے، جب وہ ایگزائل پہ تھے، تو مولانا سندھی نے لکھا ہے غلام رسول مہر کو کہ جب سے میرے ہاتھ میں پیام مشرق آئی ہے، میرا وقت بڑے سکون کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اتنے بڑے انقلابی نے جس انداز سے خراج عقیدت پیش کیا ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ مزید بات کر سکوں۔ اس کتاب کا جب میں نے دیکھا تو 85 صفحے میں نے سارے پڑھے، ایک بھی چیز چھپی نہیں ہے۔ اور جس کاوش کے ساتھ تحسین فراقی صاحب فان ہیمر کے ترجمہ جو تھا اس کا، حافظ کے دیوان کا، مشرقیت کی جو تحریک تھی وہاں پہ، اورینٹلزم کی، اس سے لے کے ہیگل سے لے کے انہوں نے اس گہرائی کے ساتھ، میں اس پہ بھی نہیں آج جانا چاہتا، وہ صاحب جو تحریر ہیں وہ موجود ہیں، وہ اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اقبال نے اپنے دیباچے میں جب یہ کہا کہ حافظ کا وہ جو شعر ہے کہ اگر انتر کے شیرازی بدستور دل مارا بخور ہند وش بخشم سمرقند و بخارا، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ بدست ماں نئی سمرقند و نہ بخارا است، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سلام من وہ اس میں سلام، فقیروں کا سلام جو ہے وہ ترک شیرازی کو پہنچا دو۔ اقبال کہتے ہیں کہ برگ گل رنگین ز مضمون من است، مصرعی من قطرہ خون من است، آشنائی من ز من بیگانے رفت، از خمستانم توہی پیمانے رفت، او حدیث دل بری خواہد ز من، رنگ و آب شاعری خواہد ز من، من شکوہ خسروی اورا دھم، تخت کسرا زیر پائے اور نہم۔ اور اقبال اس میں کہتے ہیں کہ گرچہ گردن سفلا ودون پرورست، واہ یہ ان مردی کے صاحب جوہر است، یہ آسمان بڑا ہی ایسے لوگوں کو پالتا ہے جو گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، افسوس اس بندے پہ جسے اللہ نے ہنر عطا کیا۔ آج ہنر سرمایہ دارم کرداند، در دیار ہند خارم کرداند۔ مجھے ہنر سے سرمایہ دار کر کو بادشاہ کو کہتے ہیں، اس کو امان اللہ شاہ کو، کہ در قبائی خسروی درویش جی، در قبائی خسروی درویش جی، دید بیدارو خدا اندیش جی۔ اور میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، میں ان مضمومات کی بات نہیں کرنا چاہتا، اس ساکی نامہ کی نہیں بات کرنا چاہتا۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، کبھی وہ کارل مارکس کو لے آتے ہیں ہمارے سامنے، صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یعنی ان پیمبر بی جبرائیل، ان کے حق در باطل و مزمرست، قلب و مومن دماغش کافرست۔ کبھی وہ نیٹشے پہ آ جاتے ہیں، کبھی وہ غالب پہ آ جاتے ہیں، غالب کے اشعار پہ۔ لیکن ایک چیز پہ میں بتاتا ہوں، اگر آپ پیام مشرق کے یہ 4 شعر پڑھ لیں تو آج کے پورے دور کا فلسفہ، ساری حکایات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان چو رخ غازہ یہ تہذیب بر فروخت، خاک سیاہ خویش چن آئین و نمود۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان بلحوث صنم کدائیے صلح عام ساخت، گردید گردے او بے نواہائی چنگ عود، لیکن چو جنگ پردہ یہ نامو سے درید، جز یسفک دماؤ خسیم مبین۔ اے کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ اس پہ بات کرتا۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔